اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے شکر، الشکر۔ تو شکر سے مراد ہر اس چیز کے لیے، چاہے وہ چھوٹی ہو یا بڑی ہو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ تو شکر کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ شکر جب تک ہم شکر نہیں کر سکتے جب تک ہمیں اعتراف نہ ہو کہ ہمارے پاس نعمت کیا ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے پاس نعمت کیا ہے، تب تک ہم شکر نہیں کر سکتے۔ اور شکر کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہمیں اعتراف ہو کہ ہمارے پاس نعمت کیا ہے، اور پھر ہم اظہار کریں اس کا کہ ہمارے پاس کیا نعمت۔ اعتراف ہم تبھی کر سکتے ہیں جب ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے پاس نعمتیں کیا کیا ہیں۔ تو اگر نعمتوں کا حساب لگایا جائے تو اللہ نے ہمیں بے پناہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ تو آس پاس ہی اگر ہم نظر گھمائیں تو بے شمار نعمتیں ہمارے ارد گرد ہمیں نظر آئیں گی۔ جیسے ہماری سانس چل رہی ہے، الحمدللہ، اس سے تو بہتر ہے نام جو مر گیا ہے، قبر میں ہے۔ ابھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم نیکیاں کریں اور جنت حاصل کر لیں، لیکن جو مر چکے ہیں وہ ویسا نہیں کر سکتے۔ ان کی نیکی کرنے کی توفیق، ان کے اعمال سب یہیں تک تھم گئے، لیکن ہمارے پاس مہلت ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے، ہماری آنکھوں کی روشنی، ہمارے پیروں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم دور سے دور کا سفر کر سکتے ہیں، الحمدللہ۔ ہماری ہاتھوں میں اتنی طاقت ہے کہ ہم لکھ سکتے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت قرآن، اور اللہ نے ہمیں پھر پڑھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ کا شکر۔ تو ہم اسے پڑھ بھی سکتے ہیں، دوسروں کو سکھا بھی سکتے ہیں۔ اور الحمدللہ ہمارے والدین جو ہمیں ہر دھوپ چھاؤں سے بچاتے ہیں۔ تو ہمارے آس پاس ایسی بہت بے شمار نعمتیں ہیں جس پہ ہم اگر اللہ کا پوری زندگی بھی شکر ادا کرتے رہیں تو نہیں کر پائیں گے۔ تو شکر ادا کرنے کے لیے یہی دو چیزیں سب سے اہم ہیں کہ جو چیز ہمارے پاس موجود ہے ہمیں اعتراف ہم اس پہ کریں کہ ہاں یہ نعمت ہے، اور دوسرا پھر اس کا اظہار کریں۔ اب ہمارے پاس نعمتیں، کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، جو سامنے والے کی حسد اور نظر کا ایک ذریعہ بنتی ہے، جس سے ہماری نعمت کو نظر بھی لگ سکتی ہے۔ مگر کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ نہیں بہت ساری نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ہم اظہار کریں تو وہ واقعی ہمیں اللہ کے قریب ہونے کی، اللہ کے احسانات بتاتی ہے کہ اللہ کے ہم پہ کتنے احسان ہیں۔ تو جو نعمتیں، جیسے مال ہے، تو مال کی زیادہ نمائش سے اللہ نے وہ بہترین نعمت دی ہے۔ مال ایک طریقے سے ہم دوسروں کی مدد بھی کر سکتے ہیں، اسے دین کی راہ میں بھی اسے بے شمار لگا سکتے ہیں اگر ہمارے پاس ہے تو لیکن اس کی نمائش سے پھر وہ سامنے والے کی حسد کا ذریعہ بنتا ہے، کیونکہ نہیں معلوم نا کہ سامنے والے کے پاس وہ اتنا موجود ہے یا نہیں۔ اور دوسرا یہ پھر نظر کا باعث بھی بنتا ہے، اور پھر سامنے والے کو چھوٹا بھی ایک طریقے سے فیل ہوتا ہے۔ لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جن پر اگر ہم اظہار کریں، جیسے بارش اللہ کی بہترین نعمت میں سے ایک ہے۔ بارش ہی نہ ہو تو دنیا کا وجود ہی پھر کچھ نہیں ہے۔ اگر پانی ہی نہ ہو تو اللہ کا شکر ہمارے پاس پینے کے لیے پانی اویلیبل ہے، آس پاس بہترین پھل، سبزیاں اور تمام چیزیں، بہترین کپڑے جو ہم پہنتے ہیں، اور ہمارے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت ہر کسی کے پاس تو موجود نہیں ہوتی۔ ہمارا گھر جو ہمیں دھوپ سے بچاتا ہے، بارش سے بچاتا ہے، محفوظ ہے ہم اس میں۔ تو اگر ہم ان چیزوں کا اظہار دوسروں کے سامنے کریں، عموماً سب کے پاس ہی موجود ہوتی ہیں، تو ہاں انہیں ریئلائز ہوگا کہ ہاں اللہ کے ہم پہ بہت احسانات ہیں۔ تو اظہار کرنے کے 3 طریقے ہو سکتے ہیں۔
3 طرح سے ہم نعمت کا اظہار کر سکتے ہیں زبان سے کہ الحمدللہ ہمارے پاس یہ نعمت موجود ہے، ہم پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ، ہم اپنی قوم کی فلاح کے لیے کام کر سکتے ہیں، اپنے آس پاس کے بچوں کو اور تمام لوگوں کو ہم پڑھنا لکھنا سکھا سکتے ہیں کم سے کم۔ اور دوسری طرح ہم عمل کوئی بھی ایسا کام کر کے جس سے ہم اللہ کو بھی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم آپ کی نعمت پر شکر گزار ہیں، اور بندوں کو بھی بتائیں کہ ہم نعمت پر شکر گزار ہیں۔ جیسے اگر کچھ کم بھی ہو تو اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اللہ بہت ہے۔ تو یہی وہ عمل ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے اور بندوں کے دونوں کے ہی شکر گزار ہیں۔ معاملہ کر کے ہمیں ہمارے اندر کوئی صلاحیت ہے، ہم اللہ کے اس پر شکر گزار ہیں، تو ہم دوسروں کو بھی اس میں انوالو کریں، وہ صلاحیت ان کو بھی سکھائیں جو ہمیں موجود ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دل سے بھی ہم شکر ادا کر سکتے ہیں، ظاہری نماز میں یا پھر ایسے بھی بول کر ہر وقت کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے ہر نعمت پر۔ جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کیا کیا نعمتیں ہیں، ہم اس پہ شکر نہیں کر سکتے۔ اس پر اگر ایک بہترین مثال پر ہم غور کریں تو دنیا کی ہر چیز بہت خوبصورت ہے، لیکن ان چیزوں کو نہیں معلوم کہ وہ کتنی خوبصورت ہیں۔ انسانی آنکھیں ہی ان کو دیکھ سکتی ہیں۔ اللہ نے اتنے خوبصورت پرندے جانور سب بنائے ہیں صرف انسان کے لیے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے، پہاڑ، خوبصورت پھول، باغات، تمام چیزیں۔ تو یہی اتنی بہترین اور اتنی خوبصورت چیزیں ہیں کہ اللہ کا ہم ان پر اگر شکر کرتے رہیں تو یہی لاکھوں کی تعداد میں ہے۔ زندگی میں بھی ہمارا شکر کبھی پورا نہیں ہوگا، اللہ کے اتنے احسانات ہم پر ہیں۔ قرآن کے حوالے سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے۔ قال اللہ تعالیٰ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اور یہیں دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کے لیے یہاں کیوں بول رہے ہیں اور ناشکری سے منع اس لیے کر رہے ہیں، اس کو ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جیسے میں اگر آپ کو ایک تحفہ لا کے دوں اور اس کو آپ اس کی بالکل قدر نہ کریں، اسے گلا دیں، اسے یوں ہی اس کو یوز نہ کریں جیسے اس کو استعمال آپ کر سکتی تھی، بس اس کی ناقدری کریں، تو پھر میں دیکھوں گی اسے اور پھر میں آئندہ کیا سوچوں گی کہ میں اب ان کو یہ تحفہ ہی نہیں کروں گی، مجھے یہ اتنا قیمتی تحفہ انہیں دینا نہیں چاہیے تھا۔ حالانکہ منہ پہ نہ کہوں لیکن دل میں تو سوچوں گی نا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ اس کے تو بے شمار احسان ہیں ہم پر، بے شمار چیزیں اس نے ہمیں عطا کی ہیں، تو جب وہ ناشکری کرتے ہوئے ہمیں دیکھتے ہوں گے تو کیا فیل ہوتا ہوگا کہ میرا بندہ، میں نے کتنی نعمتیں اس کو عطا کی ہیں اور ان میں سے کسی پر بھی شکر گزار نہیں ہے۔ اگلی آیت کے حوالے سے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور البتہ تحقیق ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی تھی کہ اللہ کا شکر گزار ہو، اور جو کوئی شکر کرے گا تو بے شک وہ اپنے لیے شکر کرے گا، اور جو کوئی کفر کرے گا تو بے شک اللہ بے نیاز تعریف والا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو شخص شکر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے کرتا ہے، کیوں؟ کیونکہ شکر کرنے سے نعمتوں میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر یا بڑی بڑی خوشیوں پر بھی شکر کریں گے تو وہ ہم سے خوشی تو ہوں گے نا کہ یہ میرا بندہ چھوٹی سی چیز پر اتنا شکر گزار ہے، تو وہ آگے
اور بڑی چیزیں ہم عطا کریں گے. مگر ہم اگر ناشکری کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں اللہ کی کوئی بھی نعمت اگر وہ ہمیں دے رہے ہیں اور ہم اس سے انکار کر رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، تو اللہ پر تو اس چیز کا کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کوئی بھی فرق پڑنے والا ہے. اس کی تعریف کے لیے تو زمین اور آسمان میں تمام چیزیں ہیں جو اس کی تعریفیں کر رہی ہیں. اتنی مخلوقات جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہے اب تک، سمندر میں، جنگلوں میں، زمین کے نیچے، اوپر، ہر جگہ. تو اللہ کی ذات پر تو کوئی بھی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس میں نقصان ہے تو صرف ہماری ذات کا. اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ. حضرت ایوب علیہ السلام جس کو اللہ پاک نے بہت مال اور تمام طریقے کی نعمتوں سے نوازا تھا، تو اس پر ان کے آس پاس کے لوگوں نے کہا کہ ایوب تو اس لیے شکر ادا کرتے ہیں، شیطان نے ان لوگوں کے دل میں ڈالا کیونکہ ان کے پاس دنیا کی آلموسٹ ہر چیز موجود ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں. تو جب اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ تمام نعمتیں لے لی اور ان کو ایک اسکن ڈیزیز میں، جسم کی ایک بیماری میں مبتلا کر دیا، جس میں وہ تقریباً 18 سال تک مبتلا رہے، یہی دیکھنے کے لیے کہ میرا بندہ نہ ہوتی ہوئی بھی میرے شکر کرتا ہے یا نہیں. تو وہ اس سے زیادہ شکر گزار تھے، اور ان کی سب سے بیوٹیفل بات یہ تھی کہ یا اللہ، جب میرے پاس سب کچھ موجود تھا تو مجھے ان سب کی فکریں تھیں، تو میں نہ تیری عبادت اس ڈھنگ سے کر پاتا تھا اور نہ تیرا شکر، کیونکہ مجھے ان چیزوں کی ذمہ داری بھی سنبھالنی تھی. لیکن اب تو نے مجھ سے سب کچھ لے لیا ہے، میرے گھر والے اور میری ساری نعمتیں، میری دولت، سب چیزیں، تو میرے پاس اب صرف تو ہے اور تیرے اور میرے درمیان کوئی نہیں ہے، تو میں اب تیرا اور بہتر طریقے سے شکر ادا کر سکتا ہوں. تو یہ بہترین طریقہ ہے کہ ان کو اپنی مال، اپنے گھر والے، اپنے رشتہ دار، کسی کے جانے کا غم نہیں ہے. اوپر سے ان کی اسکین پر اتنی خطرناک بیماری جو ان کے ساتھ تقریباً 18 سال تک رہی. ان کو خوشی ہے تو صرف اس بات کی کہ ان کے پاس کچھ موجود نہیں ہے، بس اللہ موجود ہے، اور وہ اللہ کو اور اچھی طریقے سے ٹائم دے سکتے ہیں اور ان کی عبادت اور اچھی طرح کر سکتے ہیں. تو اس سے بہتر شکر اور کیا ہوگا. اگلی آیت کے حوالے سے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جب تمہارے رب نے خبردار کیا تھا کہ البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور البتہ اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے. تو جس بھی نعمت کا فیض پہنچے، جس بھی نعمت کا فائدہ ہو، تو اس پہ شکر ادا ضرور کریں. دنیا میں یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ دنیا میں بہترین نعمت جو ہے وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید جس کے پاس موجود ہے، اور اسلام جس کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا ہے، اس سے بڑی نعمت اور اس کے لیے کچھ نہیں ہے. ساری نعمتیں ہیں، ایک دن ان کا زوال ہوتا ہے. جوانی ہے، وہ نعمت ہے، اس کو بھی ڈھلنا ہے. آنکھوں کی روشنی ہے، وہ نعمت ہے، اس کو بھی ڈھلنا ہے. ہر چیز، مال ہے، وہ بھی آتا جاتا رہتا ہے. لیکن قرآن، اور اگر ہم مسلمان پیدا ہوئے ہیں تو یہ نعمت ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. تو اس پر اللہ تعالیٰ کا بہت 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 شکر ادا ہمیں کرنا چاہیے. اور دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ الگ الگ وقت پر ہمارے لیے آزمائش لاتی ہیں. وہ چاہے ہم سے جڑے رشتے ہوں یا کوئی بھی چیز ہو، آزمائش ہر چیز میں ہے. مگر نعمتوں کے اندر جو ہم کمی نکالتے ہیں کہ ہمیں ملی تو یہ نعمت، یہ مکمل نہیں ملی یا اس کو مجھ سے زیادہ اچھا ملا ہے، تو یہ جو کمی ہم نکالتے ہیں یہ ہمارے اندر ناشکری پیدا کرتی ہے، جس سے ہم سیٹسفائیڈ نہیں ہو پاتے. ہمارے پاس کتنی بھی بہترین چیز موجود ہو، ہم ہمیشہ اپنے سپر والے کو دیکھ کے یہ بولتے ہیں کہ اس کے پاس اب بھی میرے سے بہتر چیز موجود ہے. تو زندگی ہے، زندگی مختصر ہے. 60 سال، 50 سال، 55 سال، 40 سال، 30 سال، 25 سال یا 20 سال، اس میں مصیبتیں آئیں گی.
بہتر یہی ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم اللہ کا شکر گزار رہیں، تاکہ دل سے بھی سکون رہے اور زندگی میں جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمارے پاس موجود ہے اس میں ہی ہم اس سے پورا بینیفٹ لے سکیں اور اس میں ہی پورا انجوائے کر سکیں۔ اور شکر گزار انسان کی صفت یہی ہوتی ہے کہ جب اس کو کوئی نعمت پہنچتی ہے تو وہ روح سے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوتا ہے اور اس کے منہ سے شکر الحمدللہ سبحان اللہ، اللہ کا کتنا مجھ پہ کرم ہے، اسی طریقے کے الفاظ اس کی زبان سے نکلتے ہیں دل سے۔ اور سب سے اہم بات، تکلیف میں زیادہ شکر کرنا چاہیے، جیسے ابھی میں نے حضرت ایوب کے بارے میں بتایا کہ وہ اپنے اچھے دنوں میں تو شکر کیا کرتے تھے، مگر جب ان پر مشکل دور آیا، مشکلیں آئیں، تب وہ اللہ تعالیٰ کے اور زیادہ شکر گزار ہو گئے۔ کیوں ہمیں کرنا چاہیے مشکل حالات میں اللہ کا اور شکر؟ کیونکہ مشکلوں میں ہم کسی کی طرف نہیں جاتے کہ فلاں ہماری مدد کر دے گا۔ جب ہر طریقے سے دروازے بند ہونے لگتے ہیں تو ہمیں صرف اللہ کا در دکھائی دیتا ہے، اور ہم اللہ کے جتنے قریب ہوتے ہیں اللہ بھی ہمارے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا اور شکر ادا کرنا چاہیے، شکوے نہیں کہ اللہ تعالیٰ میں ہی کیوں اس تکلیف کے لیے، اور کوئی بھی تو ہو سکتا تھا نا۔ تو یاد رکھیں کہ پریشانی بھی ایک نعمت ہے۔ وہ پریشانی آپ پر آئی، آپ نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اور جس نے اللہ کی طرف رجوع کیا تو وہ بہترین ہے نا، کہ جس پریشانی نے ہمیں اللہ کے قریب کر دیا۔ جو چیزیں اللہ کے قریب کر دیں وہ بہتر ہوتی ہیں، اور جو پریشانی اللہ کے قریب کر دے وہ سب سے بہتر ہے۔ حدیث کے حوالے سے عن ابی ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں کا شکر گزار نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کر سکتا۔ لوگوں کی شکر گزاری سے مراد کوئی آپ کے لیے اگر اچھا کرتا ہے، جیسے ہمارے پیرنٹس ہیں، وہ ہمیں اچھی ایجوکیشن کے لیے ہمارے لیے کیا کچھ کرتے ہیں، اگر ہم ان کے ہی شکر گزار نہیں کہ ان کا تو فرض تھا، کوئی بڑی بات تھوڑی ہے، سب کرتے ہیں، سب کے والدین کرتے ہیں، اگر ہم ان کے ہی شکر گزار نہیں تو ہم اللہ کے بھی شکر گزار نہیں ہو سکتے۔ ہم ان کی ناشکری کر رہے ہیں تو ہم اللہ کی بھی ناشکری کر رہے ہیں، کیونکہ وہ تو ذریعہ تھے نا، قوت تو اللہ نے دی تھی انہیں، ہم نے ایک طریقے سے ان کی ناشکری کی، اللہ کی بھی کی، کیونکہ وہ تو صرف ذریعہ تھے، طاقت تو ان کو اللہ نے دی تھی کہ وہ ہمیں اس قابل کر سکے۔ عن النعمان بن بشیر قال قال النبی صلی اللہ علی المنبر من لم یشکر القلیل لم یشکر الکثیر ومن لم یشکر الناس لم یشکر اللہ وتحدث بنعمت اللہ الشکر وترکها کفر والجماعۃ رحمہ والفرقۃ العذاب۔ سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا، جو تھوڑے پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر گزار نہیں ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا اظہار شکر ہے، اور ان کو چھوڑ دینا ناشکری، اور جماعت پر رحمت اور فرقہ بندی عذاب ہے۔ تو یہاں اوپر سے ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو لوگ کم پر شکر نہیں کرتے تو زیادہ کی بھی ان کو ویلیو نہیں ہوتی ہے۔ جس نے کبھی کم دیکھا ہی نہ ہو تو اسے کیا پتہ لگے گا کہ زیادہ، جس نے کبھی مشکلیں دیکھی نہ ہو تو اس کو راحت کے بارے میں پھر پتہ ہی کیسے چلے گا۔ اگر زندگی میں راحتیں ہی راحتیں ہوں، صرف زیادہ ہی زیادہ ملے ہمیں، اگر ہمیشہ رحمتیں ہی رحمتیں ملے، نعمتیں ہی نعمتیں ملیں، تو ہمیں تنگی کا، پریشانی کے بارے میں پتہ کیسے چلے گا۔ تنگی پریشانی ہماری زندگی میں آتی ہی اس لیے ہے تاکہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ہو اور پتہ لگے کہ ہاں وہ تنگی والا وقت مجھ پر کیسا تھا، الحمدللہ اب راحت ہے۔ تو جو کم میں شکر نہیں کر سکتا وہ زیادہ میں بھی نہیں کر سکتا، اور جو لوگوں کو شکر گزار نہیں ہوگا وہ اللہ کے بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جماعت پر رحمت ہے، اگر کہیں جماعت ہے کوئی جس میں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے بنا کسی فرقہ بندی یا کسی بھی چیز کے،
تو اس پر اللہ کی رحمت ہے، اور جہاں فرقہ پرستی ہوتی ہے کہ وہ فلاں فرقہ ہے، یہ فلاں فرقہ ہے، تو اس پر اللہ کا عذاب ہے۔ زیاد رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے مغیرہ رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے سنا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے یا نماز پڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں پنڈلیوں پر ورم آ جاتا، سوجن۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق پوچھا جاتا تو وہ کہتے کیا بھلا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اس آیت سے ہمیں ایک تو یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے طویل کرتے تھے یا قیام، تو اللہ کے آگے طویل سجدے کرنا یا طویل قیام کرنا بھی اس کی شکر گزاری کا بہترین طریقہ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خوشخبری آتی یا کوئی خوشی کی بات آتی تو آپ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ تو یہاں سے سجدہ شکر کے بارے میں پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسی نیوز یا پھر کسی بھی خوشخبری کے بارے میں ہمیں پتہ لگے تو ہم اللہ کے آگے سجدہ کریں۔ وہ سجدہ کسی نماز کے لیے نہیں ہوتا، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، سجدہ شکر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزدار کا درجہ پا لیتا ہے۔ کھانا کھایا ہم نے، وہ کسی بھی قسم کا کھانا ہو اور اس پر اللہ کا شکر کریں تو وہ صبر کرنے والے یا پھر روزہ رکھنے والے جتنا درجہ پا لیتا ہے، کھانا کھا کر شکر کرنے والا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس عورت کی طرف دیکھے گا بھی نہیں جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، حالانکہ وہ اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ ان عورتوں کی طرف دیکھیں گی بھی نہیں جو اپنی شوہر کی ناشکری کرتی ہیں ہر چیز میں، اور حالانکہ ان کا ذریعہ بھی ان کے شوہر کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ سیدنا اسماء بنت یزید انصاری رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام فرمایا اور کہا سنو، نعمت دینے والوں کے احسان فراموشی سے بچنا۔ میں نے سوال کیا، میں ان سب میں سب سے تیز تھی۔ میں نے کہا اے اللہ کے رسول، نعمت دینے والوں کے احسان فراموشی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی خاتون ایک لمبا عرصہ اپنے والدین کے گھر گزارے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو شوہر نصیب کرے اور اس سے اس کو اولاد عطا کرے، پھر کسی بات پر غصے میں آ کر یا ناشکری کرے اور کہے کہ مجھے تجھ سے کوئی بھی بھلائی نہیں ملی۔ عموماً یہ لیڈیز کا رویہ ہوتا ہے کہ شادی کر کے اپنے والدین کے گھر سے آتی ہیں، بہت عیش و عشرت ان کو ملتی ہے، پھر شوہر کے گھر میں آتی ہیں، وہاں پر آن کے کئی چیزوں پہ کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، اولاد کے لیے، شوہر کے لیے، اپنے گھر کے لیے۔ تو وہ غصے میں آ کر ساری نعمتوں کو اپنے شوہر کی دی ہوئی بھول جاتی ہیں اور پھر بولتی ہیں کہ آپ نے کیا ہی کیا ہے میرے لیے، آج تک کچھ نہیں کیا۔ تو شوہر سے جو ہم کو اولاد ملی ہے وہ بھی ایک نعمت ہے، وہ نہیں پتہ کہ ان اولادوں میں سے کون سی اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، جنت میں جانے کا سبب بن جائے۔ تو اولاد بھی ایک بہترین نعمت ہے، جس کی نہیں ہوتی ہے اس سے پوچھی جائے تو بہترین قیمت اسے پتہ ہوتی ہے اولاد کی۔ تو شکر کرنے کے فائدے یہی ہوتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز پر شکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ عطا فرماتے ہیں، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے، ہماری نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، ہمیں رزق ملتا ہے اور زیادہ اطاعت کرنے کی توفیق ملتی ہے۔ اور عموماً ہمارا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جب ہم پر کوئی احسان کرتا ہے یا ہمیں کسی نعمت سے نوازتا ہے تو ہم اس کے شکر گزار ہوتے ہیں، یہ فطرت ہے۔ مگر بندوں کی نعمت ہمیں نظر آتی ہے، بہت سے بچے اپنے والدین کے بھی شکر گزار ہوتے ہیں، اپنے ٹیچرز کے شکر گزار ہوتے ہیں، اور بھی
بہت جو لوگ ہمیں نعمت سے نوازتے ہیں، جو ہمیں کچھ علم سکھاتے ہیں، ہم ان کے شکر گزار رہتے ہیں، مگر اللہ کی نعمتیں ہمیں نظر نہیں آتی۔ جو ہمارے ماں باپ ہم پر شفقت کر رہے ہیں، جو ہمیں ہمارے استاد سکھا رہے ہیں، تو ان کو سکھانے والا بھی تو اللہ کی ذات ہے۔ تو اللہ نے ان کے دل میں اتنا رحم ڈالا ہے کہ وہ ہم پر رحم کر رہے ہیں، ورنہ تو اگر اللہ نے ان کے دل میں نہیں ڈالنا ہوتا تو ہم پر وہ رحم کبھی کرتے ہی نہ۔ تو ہم اس دینے والے کو، جو اصل حقیقی دینے والا ہے، ذریعے بنا کر، بہترین ذریعے بنا کر جو ہمیں دینے والا ہے، ہم لوگوں کے لیے ان کو ہی بھول جاتے ہیں۔ ہم اللہ رب العزت کو ہی بھول جاتے ہیں بعض دفعہ ہمارے لیے جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم اس کی تعریف اتنی زیادہ کر دیتے ہیں کہ ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ایکچوئل میں اس کو بھی تو یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے، اور پھر یہی ذریعہ بنی ہے جس کے ذریعے میرے تک یہ نعمت آئی ہے۔ اور بندوں میں سب سے زیادہ نعمت پر شکر گزاری والدین کی آئی ہے، کیونکہ والدین کے بچپن سے لے کر اب تک ہم پہ بیشتر بے انتہا احسانات ہیں، اور وہ احسانات اسی لیے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنے اچھے والدین دیے ہیں، اور اللہ نے ہی ان میں اتنی محبت اور شفقت ڈالی ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں۔ نعمت کا شیئر کرنا بھی ایک بہترین شکر گزاری کا طریقہ ہے۔ کس طرح سے؟ جیسے ہمارے پاس کوئی علم موجود ہے تو ہم وہ دوسروں کو سکھا سکتے ہیں، یا کوئی ایسی صلاحیت موجود ہے، کھانا پکانا آتا ہے، سلائی کرنی آتی ہے، یا پھر کچھ بھی، کسی کی تحریر اچھی کروا سکتے ہیں ہم، تو ریڈنگ اچھی کرا سکتے ہیں، ہم میں جو کوالٹی ہے تو ہم وہ بھی کرا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی بہترین شکر گزاری ہے۔ اور جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے نعمت دی، جیسے لکھنا ہمیں آتا ہے، پڑھنا آتا ہے، تو ہم اس نعمت کو، اس کی شکر گزاری کرنے کے لیے اسی کے کام میں لگائیں، اس کے دین کے کام میں لگائیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت پہ شکر کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور کوئی بھی نعمت اگر ملے تو اس پہ سب سے پہلے ہمیں یہی کہنا چاہیے کہ جو کچھ ہوا ہے اللہ کی بدولت ہوا ہے، ماشاء اللہ، انشاءاللہ، الحمدللہ وغیرہ، یہ سب الفاظ بولنے چاہیے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے ان میں۔ اور رہی بات لیڈیز آج کل کی، بہت کچھ ملنے پر بھی، کیونکہ ایک اولاد اگر ہمیں اپنے شوہر سے مل رہی ہے تو وہ بھی ایک نعمت ہے، تو ہمارا فرض یہی بنتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کی پرورش میں اس کو بہترین پرورش دیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں اتنا خوبصورت گفٹ عطا کیا ہے تو ہمیں اس کو اللہ کی راہ میں لگانا چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور آخرت کی فکر عورت ہی کر سکتی ہے، اپنے بچوں کے لیے بھی اور شوہر کے لیے بھی، کیونکہ بچوں کی پیدائش کے ایک لمبے وقفے بعد تک بچے ماں کے ہی ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو وہ اس کی فرسٹ ٹیچر بھی ہوتی ہے، تو جیسا چاہے وہ اس کی پرورش کریں۔ تو اس دوران ہم اللہ تعالیٰ کے جتنے قریب بچوں کو کر سکتے ہیں بہتر ہے۔ اور والدین کے گھر جب تک ہم موجود ہیں، تو ان کے فرما بردار رہیں، اور ان کے بعد شوہر کا یہ حق پھر زیادہ ہے، شوہر کے فرما بردار ہیں اللہ کے بعد، اور شوہر کی نافرمانی کرنے والی عورت جنت میں داخل نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چھوٹی بڑی ہر نعمت پر شکر کرنا سکھائے اور شکر گزار بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔